أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلِكُلِّ، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے، ایک رسول ہے. فیضا، پھر جب جاء وہ آ جاتا ہے، رسولہم ان کا رسول، قضیا تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور ان کے ساتھ، لا یظلمون ظلم نہیں کیا جاتا. اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ توحید کی فطرت طے کر کے اس کو پیدا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یہ بعد میں اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو عیسائی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اوپر اس کی بدی اور اس کی اچھائی اللہ تعالیٰ نے ودیت کر لی ہے. اچھائی اور برائی کی پہچان اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر رکھ دی ہے. اور پھر جس وقت حضرت انسان دنیا کے اندر آ چکا تو تب بھی اگر رسول نہ آتے، کتابیں نہ آتی، اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر، کائنات کے اندر نشانیوں کے اوپر غور و فکر کر کے ایمان لانا اور شرک سے بچنا اس کے لیے ضروری تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ ایک آدمی جو کونوں خطروں میں رہتا ہے، جس تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہے، اپنی عقل، اپنی فہم کی بنیاد کے اوپر کم از کم توحید کے اوپر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے. شرک سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جس وقت حضرت انسان دنیا میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے یہ بھی ایک سلسلہ شروع کیا، اپنی کتابوں کو بھیجنے کا اور اپنے رسول کے بھیجنے کا. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے گواہی دی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گواہی دی تھی کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائے. گویا کہ اب کسی نبی نے آنا نہیں ہے، لیکن دعوت کی ذمہ داری اس امت کے سپرد کر دی گئی ہے. فرمایا فیضا جاء رسولہم، جس وقت لوگوں کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے، قضی بینہم بالقسط، تو پھر انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی لوگ اگر گناہگار ہوتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا جب تک کہ رسول کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ اتمام حجت کو قائم کر نہ لے. اس وقت رسول آ جاتا ہے، دعوت دے دیتا ہے، پھر اس کی دعوت کی بنیاد کے اوپر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، نبی ان کے سامنے یہ بات ذکر کرتا ہے کہ تم نے نفع کا سودا کیا ہے، اپنی کامیابی کا فیصلہ کیا ہے. ایسے لوگ کہ جو ایمان لے آتے ہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے.
اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے، اتمام حجت قائم ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناواقف رہ کر کے سزا نہیں دیا کرتا، بے خبر رہ کر کے سزا نہیں دیا کرتا۔ جب تک کہ کسی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ رسول کو بھیج نہ دے، اس قوم کو اللہ ہلاک نہیں کرتا۔ جب رسول آ جاتا ہے، رسول سمجھا لیتا ہے، پھر بھی جو لوگ ضدی ہوتے ہیں، ہر دھرم ہوتے ہیں، جو ماننے والے نہیں ہوتے، حق کی طرف نہیں آتے، تو وہ خود ہی اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عذاب کے اوپر پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمائے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا آخرت کے اندر بھی نہیں اور دنیا کے اندر بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم کر لے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو ظلم کا اور خود ہی اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اور خود ہی اپنے آپ کو ظلم کا شکار کروانے والے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آخرت میں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے 5 نیکیاں کی ہوں گی، اس کو 4 نیکیوں کا اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ جس نے 5 گناہ اگر مثال کے طور پر کیے ہیں، تو اس کو 6 گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس کا جو ٹھکانہ بنتا ہے، اس کو وہی ٹھکانہ دیا جائے گا، وہاں پر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ آخرت کے اندر انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے۔ جو جنت کا مستحق ہوگا، اس کو ضرور جنت ملے گی۔ جنت کے جس درجے کا مستحق ہوگا، اسی درجے کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا۔ جو جہنم کا مستحق ہوگا، اسی کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو آخرت کے اندر بالقسط انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ جہنمی کا دل اس بات کے اوپر گواہی دے رہا ہوگا کہ آج جو مجھے جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہے، تو میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ اس کا دل گواہی دے گا کہ واقعی اسی برے ٹھکانے کا میں مستحق ہوں کہ میں نے دنیا کے اندر برائیاں کی ہیں، میں نے دنیا کے اندر گناہ کے کام کیے ہیں۔ اس آیت کے اندر سے ہمارے سامنے ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں، ہم تبلیغ کا کام کریں، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کا کام کریں۔ دوسری بات اس آیت سے ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے عدل سے کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، حق کی بات کرنی ہے، خداوندی بات کرنی ہے، اور جب دو کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخرو فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔